الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 17-18 سے سورہ رات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت 17 میں ایک مثال بیان کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس دنیا میں بہت سی چیزیں حق اور باطل کی کشمکش برپا کیے رہتی ہیں۔ یہ کشمکش نظریات کی سطح پر بھی برپا ہوتی ہے، فکر و خیال کی سطح پر بھی اور احوال کی سطح پر بھی۔ اس دنیا میں حق آتا ہے، وہ عقل سے آئے، علم کے مسلمات سے آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خبر کی بنیاد پر آئے۔ وہ جب آئے گا اس کو مقابل میں کسی چیز سے کشمکش درپیش ہو جائے گی۔ جب یہ کشمکش برپا ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں ہر چیز خلط ملط ہو جاتی ہے، لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ بارش برستی ہے، اس سے وادیاں بہہ نکلتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ جب وہ نشیب میں آ کے سیلاب بن جاتی ہیں تو اس پر جاگ چرخ کھانے لگ جاتا ہے۔ سونا پگھلاتے ہو یا اور دھاتیں، اس میں بھی یہی منظر سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے یہ تصویر دکھائی ہے کہ کشمکش میں ایک خاص طرح کی گرمی پیدا ہوتی ہے، یعنی کشمکش میں چیزیں، افراد ایسے لگتا ہے گرم جستجو ہو گئے ہیں۔ یہ چیز لازماً وہ خلجان پیدا کر دیتی ہے جس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی یہ بتایا ہے کہ یہی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ایک معاشرہ تھا، اس کی اپنی روایات تھیں، اپنے اقدار تھے، اپنی تہذیب تھی۔ یہ لوگ مکے میں اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ قریش کعبے کی تولیت کی وجہ سے بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ خود قرآن نے ایک جگہ نقشہ کھینچا ہے کہ ان کے لیے سرما اور گرما کے سفر بڑے آسان ہو گئے۔ عرب میں ایک سعادت بھی ان کو حاصل تھی۔ اس طرح کی پرامن صورتحال تھی جس میں بہت کچھ باطل پیدا ہو چکا تھا، توحید شرک میں بدل چکی تھی، دین کے اعمال میں بہت سی بدعات داخل ہو چکی تھی جنہیں قرآن احوا کہتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال تھی، لیکن بظاہر پانی اپنے طریقے پر بہہ رہا تھا، ندی رواں تواں تھی۔ وہ بارش جو قرآن کی صورت میں برسی اور پیغمبر نے آ کے گویا ہر طرف دلوں کو سیراب کرنا شروع کیا، تو جو کیفیت پیدا ہوئی وہ کم و بیش وہی تھی۔ لوگ ٹھٹک کر رہ گئے، وہ چیزیں جو پہلے سے مانی جاتی تھیں ان کے بارے میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ تو اس کشمکش نے اس وقت ایک جھاگ اٹھا دیا ہے۔ تو قرآن مجید نے بتایا کہ یہ تم دیکھو گے کہ زیادہ دن نہیں گزریں گے، یہ سب بیٹھ جائے گا۔ اور جب ایسی کشمکش برپا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ نافع باقی رہتا ہے، نافع باقی رہتا ہے، لیکن نافع کو اپنی حیثیت برقرار رکھنے میں بسا اوقات صدیاں لگ جاتی ہیں۔ دنیا میں جو عمومی طریقہ ہے اس میں کشمکش چلتی رہتی ہے اور نفع بخش چیزیں آہستہ آہستہ ان سے چھن کر باہر آتی رہتی ہیں۔
اللہ جب اپنے پیغمبروں کو مبعوث کرتا ہے تو پھر اس میں صدیاں نہیں لگتی، اس کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ 10 سال 15 سال 20 سال ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں، یعنی جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور جو کچھ نافع ہے وہی بچتا ہے۔ اللہ نافع کو باقی رکھتے ہیں، خواہ وہ ایک کشتی کے مسافر ہوں، اور باقی جو کچھ ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں تمثیل ہے۔ یہ تمثیل بیان کرنے کے بعد اب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے جن سے تم اس انجام کو سمجھ سکتے ہو جس کی خبر دی جا رہی ہے، یعنی یہاں سے بات اٹھائی ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ اس کو اس طرح بیان کیا کہ کذالک یضرب اللہ الامثال للذین استجابوا لربہم الحسنی، یعنی اللہ تمہارے لیے اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہاں مدعا کا ایک حصہ مقدر ہے، اس کو لفظوں میں ادا کیجئے تو وہ یہ ہوگا کہ جن سے، یعنی جن مثالوں سے تم اس حقیقت کو بھی سمجھ سکتے ہو کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا، اللہ کا پیغمبر آیا، اس نے ایک دعوت پیش کی، انہوں نے سنا اور یہ کہا کہ لبیک، ہم حاضر ہیں، بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم اس پہ غور بھی کریں گے، سمجھ میں آ گئی ہے تو قبول بھی کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں کسی دعوت پر لبیک کہنا۔ تو للذین استجابوا لربہم الحسنی، فرمایا کہ انہی مثالوں سے تم سمجھ سکتے ہو کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا ان کے لیے پھر اچھا انجام ہی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر اللہ کا قانون یہی ہے تو سن لو کہ ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا ان کا حال یہ ہوگا کہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اگر وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی، یعنی اس دنیا کے سارے خزانے حاصل ہو جائیں تو سب اپنی رہائی کے لیے دل ڈالیں۔ ایسی پکڑ میں آئیں گے کہ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا کی چند روزہ زندگی، اس کے عیش، اس کی راحت، اس میں پیدا ہونے والی خواہشوں کو ترجیح ڈالی۔ یہ تو ایسا برا انجام سامنے آ گیا ہے کہ اگر زمین اور زمین کے سارے خزانے، بلکہ ان خزانوں کو اگر اس کے برابر اور خزانوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے تو وہ بھی دے ڈالیں کہ اس سے رہائی مل جائے۔ فرمایا کہ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا، و ماواہم جہنم، اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، و بئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب اللہ کا پیغمبر آ جائے، اس طرح کی کشمکش برپا ہو جائے، اس میں پیغمبر کی دعوت کو سمجھ کر جانتے ہوئے لوگ اپنے ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیں، تو فرمایا کہ ان کا انجام یہ ہوگا، وہ اس جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائیں گے، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جب وہ وہاں ڈال دیے جائیں گے، جب گرفت ہو جائے گی تو ان کی حسرتیں کیا صورت اختیار کر لیں گی۔ اس کی تصویر کھینچی ہے کہ اس وقت کہیں گے کہ اگر پوری دنیا کی دولت اور ساری زمین کے خزانے بھی ہمارے پاس ہوں، بلکہ اس کے برابر اور بھی، تو ہم دے دیں اور رہائی حاصل کر لیں، لیکن اس وقت ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے تھے، اولئک لہم سوء الحساب، ان کا حساب برا ہوگا، اور پھر نتیجہ بیان کیا تھا کہ اس برے حساب کے نتیجے میں کیا چیز ملے گی؟ جہنم، اور اس پر تبصرہ کیا تھا کہ وہ بئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حساب برا ہوگا، اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی ایسا سخت ہوگا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بری طرح گرفت میں آئے گی، کسی لغزش سے چشم پوشی نہیں ہوگی،
اور ان کے اعمال نامے میں رائی کے برابر برائی بھی ان کے لیے پہاڑ بن کر سامنے آ جائے گی۔ یہی قانون قرآن میں بیان ہوا ہے، یعنی جس وقت انسان صحیح علم پر کھڑا ہو جاتا ہے، حقائق کو تسلیم کر لیتا ہے، یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے نیکی اور خیر کی راہ اختیار کرنی ہے، میں اچھا عمل کروں گا، اس میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اپنی طرف سے جدوجہد کرتے ہوئے اگر وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچائے رکھتا ہے تو چھوٹی غلطیوں کو ہم خود ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی وہاں قاعدہ یہ ہے، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل سے سمجھایا تھا۔ یہ فرمایا تھا کہ ایک شخص زنا کا ارادہ کرتا ہے، اس کے ظاہر ہے کچھ مقدمات ہیں، یعنی بدنگاہی ہوگی، ہاتھ بڑھیں گے، اسی طرح بتدریج ایک آخری مرحلہ بھی ہے۔ وہ اس آخری مرحلے سے پہلے رک گیا خدا کے خوف سے، تو یہ جو کچھ پہلے ہوا ہے سب معاف کر دیا جائے گا۔ اسی کو قرآن نے اصول کے طور پر بیان کیا ہے۔ پیغمبروں کا طریقہ اطلاقی ہوتا ہے، انہوں نے ایک مثال پر اطلاق کر کے بتا دیا ہے۔ قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش نکفر عنہم سیئاتہم، یعنی وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں سے۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ کبیرہ گناہ کے بارے میں ایک سادہ اصول مان لینا چاہیے، اور وہ بالکل واضح ہے کہ جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ان کے ارتکاب سے کبیرہ گناہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جن چیزوں کو فرض ٹھہرایا گیا ہے ان کے ترک سے کبیرہ گناہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے اگر بچے رہتے ہیں لوگ تو فرمایا کہ ہم ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کوتاہیاں، سیئات، یہ جن کی مثال حضور نے دی، معاف کر دیں گے۔ اس کے آگے بلکہ ایک مزید بشارت ہے کہ بڑا گناہ کرنے کے بعد، بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی لوٹ آئے، توبہ کر لی، وہ بھی ہم ان کے اعمال نامے سے محو کر دیں گے، بلکہ اس سے آگے صرف محو نہیں کریں گے، گناہ کی جگہ، یعنی گناہ بڑا گناہ ہے اور اس میں 3 بڑے گناہوں کی مثال دی ہے، شرک، قتل اور زنا، اور کہا ہے کہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، یعنی ان کی جگہ ویسی ہی بڑی نیکیاں رکھ دیں گے۔ تو ادھر تو صورتحال یہ ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو گیا، اس نے حقائق کو ماننے سے انکار کر دیا، سرکشی اختیار کر لی، اور اس کے بعد گناہوں کو اپنی زندگی بنا لیا، تو یہاں قاعدہ یہ ہے کہ پھر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں ہے کہ جو معاف کر دی جائے گی، یعنی ادھر پھر بالکل الٹ صورتحال ہوگی۔ اس کو یہاں برے حساب سے تعبیر کیا ہے، یعنی حساب تو سب کا ہوگا، جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ حساب یسیر ہو، یعنی جب لوگ اٹھیں گے تو سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو بہرحال دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن دعا یہی سکھائی گئی کہ پروردگار حاسبنا حسابا یسیرا۔ تو حضور نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ کے سوال پر کہ یہ تو بس ایک طرح کا نام لکھوانا ہے، لیکن اگر سوال شروع ہو گئے تو پھر مارا گیا آدمی، یعنی وہ پھر حساب یسیر نہیں رہے گا۔ ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کی دعوت کو لبیک کہنے سے انکار کر دیا، اس کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے برا حساب ہوگا۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی گرفت میں آ جائے گی، اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ میزان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی پہاڑ بنا کے سامنے لے آئی ہے۔ اللہ اس سے ہر ایک کو پناہ دے۔ تو ارشاد فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ، سو کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، یعنی پیغمبر تمہاری طرف اتارا گیا ہے،
سو کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، یعنی ایک طرف وہ شخص ہے کہ جس نے دیکھا کہ اللہ کی ہدایت اتری ہے، ایک شخص نے یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر بنایا گیا ہے، اس کی طرف وحی آئی ہے، اللہ نے اس کو مخاطب کیا ہے، اور یہ اس پر واضح ہو گیا کہ اس پیغمبر کی زبان سے حق نکل رہا ہے، یہ حق ہے جو ہماری طرف آ گیا ہے۔ فرمایا کہ ایک طرف یہ علم رکھنے والا آدمی ہو اور دوسری طرف من ہو اعمیٰ، دوسری طرف ایک آدمی اندھا بن کے کھڑا ہو جائے، یعنی حق سامنے آ گیا۔ پیغمبر کی موجودگی میں اس تمثیل میں جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں حق اس طرح سامنے آ جاتا ہے جیسے ایک بینا شخص کے لیے آفتاب روشن ہو گیا۔ تو اس لیے اب جب آفتاب روشن ہو جاتا ہے تو کسی بینا شخص کے لیے تو اس کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا کہ وہ انکار کر دے، لیکن نابینا کے لیے ظلمت ہی ہوتی ہے۔ تو کیا بینا اور نابینا یکساں ہو جائیں گے؟ یعنی اگر کسی آدمی نے آنکھیں بند کر لیں اور آفتاب کو اپنے سر پر چمکتے ہوئے دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لی تو کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں برابر ہوں گے؟ دنیا میں ان کے ساتھ ایک ہی سلوک ہونا چاہیے۔ تو اس کو تمثیل کے انداز میں بیان کیا ہے۔ سو کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھا ہے؟ یہ سوال اٹھایا ہے۔ جو اندھا ہے سے مراد میں نے لکھا ہے یعنی عقل کا اندھا ہے، اور حقیقت کو سامنے پا کر بھی دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ تو حقیقت کو سامنے پا کر، آفتاب کو چمکتے دیکھ کر اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو وہ عقل کا اندھا ہے، اور یہ دونوں کیا اللہ کے ہاں برابر ہو جائیں گے؟ یہ سوال اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد سوچنا چاہیے ہر آدمی۔ قرآن مجید کا اسلوب بالکل یہی ہے، یعنی بعض اوقات نشانیاں سامنے رکھ دی جائیں گی، سوال سامنے رکھ دیا جائے گا، اب غور کرو، دیکھو، خود سمجھو، تاکہ تمہارے اندر یہ ترغیب پیدا ہو کہ حقائق پر غور و خوض ہی ہے جس کے نتیجے میں اس دنیا کے امتحان میں تم کامیاب ہو گئے۔ اس سے غافل رہ کر کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد ایک جملے کا حصہ عربی زبان کے اسلوب کے مطابق حذف ہے، omit کر دیا ہے، اس کو کھول دیجئے تو وہ اس طرح کی عبارت ہوگی کہ یہ ایک یاد دہانی ہے، یعنی ہم نے جو بات کہی ہے یا جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے، تمہیں یاد دلا رہے ہیں، حقائق کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ اس پر پھر آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یہ ایک یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو اب گویا پوری بات کو اگر آپ صغرا کبرا میں ڈال دیجئے تو مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے اپنی عقل کی قدر کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، انسان کی حیثیت سے یہ آخری چیز ہے جو تمہارے پروردگار نے تمہیں عطا کر دی۔ حواس دیے ہیں وہ جانوروں کے پاس بھی ہیں، ان حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے عقل اس کو ادراک میں بدلتی ہے، وہ اس کا تجزیہ کرتی ہے، وہ اندر جو علم اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے اس کا اشیاء کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے، اس سے حقائق وجود میں آتے ہیں، پھر ان حقائق سے وہ استنباط کرتی ہے۔ تو انسان کے علم کا سارا شرف یہی ہے۔ عقل اگر انسان کے پاس ہے تو پھر اسے استعمال کرنی چاہیے۔ فرمایا عقل دی گئی ہے، تو اب کیا ہم آسمان سے ایک لٹھیا تمہارے سر پر مار دیں؟ ہم نے یاد دہانی نازل کی ہے، یعنی ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو حقائق کو یاد دلا رہی ہے۔ حقائق نئے نہیں ہیں، وہ تمہارے ہاں پہلے سے موجود ہیں، تمہارے وجود میں ودیت ہے، وہ ان کو باہر لا رہی ہے، یاد دہانی کر رہی ہے۔ یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے عقل کو بیدار رکھنا ضروری ہے۔
تم نے اس کو بیدار نہیں رکھا تو پھر اندھے ہو، اور یہ خود سوچ لو کہ اندھے اور بینا برابر نہیں ہوتے۔ یہ ہے پورا مقدمہ۔ کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھا ہے؟ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اب بیان کیا کہ عقل والوں کی عقل انہیں کن نتائج تک پہنچا دیتی ہے۔ جو عقل والے ہیں وہ کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان نے جو عہد یوم الست باندھا تھا، اس کا جیسے ہی شعور ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی یاد دہانی ہوتی ہے، عقل مان لیتی ہے کہ یہ فی الواقع میرے اور میرے پروردگار کا عہد ہے، تو پھر وہ اس سے روگردانی نہیں کرتے، اس کو پورا کرتے۔ میں اس جانب توجہ دلا چکا ہوں کہ انسانی عقل یہاں تک تو پہنچا دے گی کہ میں مخلوق ہوں، میرا خالق ہونا چاہیے، لیکن خالق ہے اس کو دریافت کر لینا یہ عقل کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اس کو خبر بنا دیا۔ یعنی علم کے جو تینوں ذرائع ہیں، حواس کے ذریعے سے اس کائنات سے ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور ہم اپنے باطن کا مطالعہ کرتے ہیں، باطنی حواس، ظاہری حواس۔ اس کے بعد نظر و استدلال کا مرحلہ آتا ہے، یعنی جو حقائق ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ان کے منطقی عقلی تقاضے ہم بیان کرتے ہیں۔ ہمارے علم کے حدود یہی ہیں۔ اس کے بعد خبر ہے، یعنی اب کوئی واقعہ ہمارے علم میں آنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو علم بنا دیا۔ کس طرح؟ یعنی لوگوں میں سے چند کا انتخاب کیا، بلکہ سب سے پہلے انسان کا انتخاب کیا، اس کو نبوت کے لیے منتخب کیا، اور پھر اس کو یہ خبر دی کہ ہاں میں تمہارا پروردگار ہوں۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ نہیں ہے کہ عقل نے جب یہ مقدمہ قائم کر لیا کہ میں مخلوق ہوں، میرا خالق ہونا چاہیے، تو وہ آگے بڑھ کے خود کہنے کی پوزیشن میں تھی کہ ہاں خالق ہے۔ وہ خبر آئی، وہ اس کو سمجھنے کی پوزیشن میں تھی۔ یعنی جس وقت وہ خبر دی گئی تو اب وہ خبر علم و عقل کے ہر معیار پر پوری اترتی ہے۔ یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، اسی چیز کو میں نے اپنی کتاب میزان میں پھر بیان کیا ہے کہ جب یہ خبر دی جاتی ہے تو باطن کا رد عمل کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے، ظاہر کا رد عمل کیا ہے جس میں عقل کام کرتی ہے اور وہ کیسے اس سے ہم آہنگ ہوتا ہے، تاریخ کا رد عمل کیا ہے جو انسان کو ملی ہے، وہ بعد کے مراحل ہیں۔ اور خبر دینے والے کی خبر فی الواقع آسمان سے آئی ہے، اس کے لیے کیا استدلال ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے۔ یہاں بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ اللہ کے ساتھ وہ عہد جو ہم نے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس عہد کو خود جان لیتے ہیں۔ جب اس عہد کے بارے میں خبر دی جاتی ہے تو اب اس کے بعد ہر چیز اس عہد سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے، بالکل وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، دیکھا نہیں ہے، یاد بھی نہیں آتا، حالانکہ اس وقت ہم زندہ تھے، لیکن یہ خبر پھر ہمارے لیے ایک مصدقہ خبر بن جاتی ہے۔ کیسے بنتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کو بیان کیا ہے کہ وہ عہد جب انہیں یاد دلایا جاتا ہے، وہ عقل والے ہیں تو وہ اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے، اس سے مراد وہ ازلی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش میں، یعنی جب دنیا کی ابتدا کی، ابتدائے آفرینش میں تمام انسانوں سے لیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت 172 میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یعنی یہ کیا عہد تھا، لیا گیا، یاد محو کر دی گئی، پھر دنیا میں بھیجا گیا، پیغمبر اب اس کو آ کے یاد دلاتے ہیں اور پھر اس کے شواہد پیش کرتے ہیں اس عہد کے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ عقل بیدار ہو تو یہ لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اس پیمان کو توڑتے نہیں، یعنی اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق
والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے صلہ رحمی کے لیے، یعنی اللہ نے کس چیز کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ رحم کے تعلقات کو، یعنی انسان کے رشتے پیدا ہوتے ہیں، ان رشتوں کا ایک نظم ہے جس میں انسان جیتا ہے۔ یہ رشتے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو دو اصول پر قائم ہیں، یعنی کوئی شخص پیدا ہوا ہے اور اس میں نطفہ، بیضہ، رحم تینوں چیزیں مل گئی، جس طرح کہ ہم اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہماری آگے اولاد ہوتی ہے، تو اوپر بھی اور نیچے بھی یہ بالکل براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز اشتراک ہے، یعنی براہ راست تعلق تو نہیں ہوا لیکن اسی رحم سے ایک دوسرا بچہ بھی پیدا ہو گیا، جیسے ہمارے بہن بھائی ہیں، تو یہ اشتراک ہے۔ اشتراک پھر بالواسطہ ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی اسی رحم سے پیدا ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، اور ایک واسطہ یا دو واسطہ اوپر چلے گئے تو اب ظاہر ہے کہ ذرا دور کے رشتے وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اتنی ذمہ داریاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جتنے قریب ہوتے ہیں ان کے حقوق بنتے ہیں۔ چنانچہ اگر قرآن میں آپ دیکھیں تو مثال کے طور پر میراث کی تقسیم میں ان کو حقدار قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ جو قریب رشتے بن رہے ہیں انہی کی بنیاد پر خاندان بنایا گیا ہے، اور اس میں بہت سے رشتوں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ نظم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ اس میں جو رشتے بنتے ہیں ان رشتوں کا حق ادا کرنا، اس کو ہمارے ہاں بنیادی اخلاقیات میں شامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ بنیادی اخلاقیات 6 اخلاقیات جو قرآن نے ایک ہی آیت میں بیان کی ہیں، تو اس میں دیکھیے کہ 3 مثبت ہیں، 3 منفی ہیں، یعنی 3 ایجابی ہیں، 3 سلبی ہیں۔ تو ایجابی کیا ہیں؟ ایجابی یہ ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، اللہ 3 باتوں کی ہدایت کرتا ہے، ایک عدل، دوسرے احسان، اور تیسرے اپنے قریبی اعزاء کی ضرورتیں پوری کرنا۔ تو یہ صلہ رحمی ہے۔ اس صلہ رحمی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی۔ اسی سے یہ لفظ بنا ہے، یہ یصلون کا لفظ ہے جس سے یہ تعبیر بنی ہے۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یہ رشتہ رحم کی تعبیر ہے، یعنی یہ جو الفاظ استعمال کیے جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ رشتہ رحم کی تعبیر ہے۔ قرآن نے یہ اسلوب جہاں بھی اختیار کیا ہے، موقع کلام کی دلالت سے واضح ہے کہ رشتہ رحم و قرابت کے لیے اختیار کیا ہے۔ ہر جگہ یہ اسلوب اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ اس میں جو ابہام ہے، یعنی کیوں سیدھی بات نہیں کی، یہ کہا ہے کہ اس کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس میں جو ابہام ہے اس سے رشتہ رحم کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ گویا یہ ایسی معروف اور بدیہی حقیقت ہے کہ اس کا نام لیے بغیر ہی ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جسے خدا نے کاٹنے کا نہیں بلکہ جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی ایسی چیز ہے کہ جب کہا جائے کہ جس کو اللہ نے جوڑا ہے اسے مت توڑو، تو انسان کی نگاہ ہی اس پر پڑتی ہے کہ اللہ نے کس کو جوڑا ہے؟ رشتوں کو جوڑا ہے، تعلقات کو جوڑا ہے۔ تو اس لیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو کہ یہ تو اس طرح بھی بات بیان کی جائے تو ہر شخص جانتا ہے اتنی بدیہی اور اتنی ضروری اور اتنی غیر معمولی بات ہے۔ تو فرمایا اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ وہ برا حساب جو پیچھے بیان ہوا اس کا اندیشہ رکھتے ہوئے جو آدمی جیے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ
وہ اپنی عقل کو استعمال کرے گا، حقائق کو تسلیم کرے گا. غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اس میں بڑی بشارتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بہت افو در ادھر کے مواقع ہیں، لیکن وہ اس سے ڈرتے اور اندیشہ ناک رہتے ہیں کہ کہیں میں وہ رویہ نہ اختیار کر بیٹھوں جس کے بعد رائی پربت بن کے برائی کی صورت میں سامنے آ جائے. یہ اسی کو دہرا کے گویا مقابل میں رکھ کے بتا دیا. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.